بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ ابے پہلے جھوٹ بولنے کا ڈھنگ تو سیکھ لے، پھر استادوں کے سامنے زبان چلائیو، دیوزاد نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں نے ہم آہنگ ہو کر کہا لگایا، پھر ان میں سے چیچک زدہ چہرے والا بولا، دیکھ کہیں وہ آدمی ہم میں تو نہیں جس کی تجھے کھوج ہے۔ اس نے اپنا مکروہ چہرہ آگے کر دیا۔ باقیوں نے بھی اس کی تقلید کی، میں خاموش رہا۔ ان کی ابے تبے مجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر ہم آہنگ ہو کر کہا لگایا اور گردنیں سیدھی کر لیں۔ ان کا کہا ویران عمارت میں اس طرح گونجا تھا جیسے کسی کھنڈر میں سینکڑوں بدروحیں چلا اٹھی ہوں۔ دیوزاد نے اب اپنا ریوالور اٹھا لیا تھا اور اسے کھلونے کی طرح بار بار ہاتھ میں اچھال رہا تھا۔ لومڑی کی شکل والے نے ایک میلے کپڑے سے دیگچی پکڑ کر انگیٹھی سے اتاری اور قریب رکھی اکلوتی پیالی میں چائے انڈیلی۔ چائے پیے گا؟ اس نے دیگچی واپس انگیٹھی پر رکھ کر مجھ سے پوچھا، اور تب مجھے اچانک احساس ہوا کہ بہت دیر سے میرے معدے میں جو ٹیسیں اٹھ رہی تھیں وہ دراصل بھوک کی تھیں۔ میں نے صبح ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، تبھی مجھے چائے کی مہک اتنی اچھی لگ رہی تھی۔ بھوک کے احساس سے یک لخت مجھ پر نقاہت سی طاری ہو گئی۔ تھوک نگل کر میں نے چائے کی پیالی کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ قیمت ادا کرنی پڑے گی، لومڑی کی شکل والے نے کہا۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، میں نے کہا۔ کیا قیمت لوگے؟ تم جیسے نئی عمر کے چھوکروں سے ہم قیمت پیسوں میں نہیں لیتے، چیچک زدہ چہرے والے نے کہا، اور ایک بار پھر انہوں نے کہا لگایا، اور تب میں نے محسوس کیا کہ اتنی بھوکی نظروں سے میں چائے کی پیالی کو نہیں دیکھ رہا تھا جتنی بھوکی نظروں سے وہ مجھے گھور رہے تھے۔ پہلی بار خوف کی ایک ہلکی سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ اب میں نے ایک نئے زاویہ نگاہ سے ان کا جائزہ لیا۔ لومڑی کسی شکل والا میرے سب سے قریب تھا اور ان کا سردار مجھ سے سب سے زیادہ فاصلے پر تھا، اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، اور یہی ایک چیز میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ میرے زخمی بازو، بھوک، تھکن اور اعصابی توڑ پھوڑ نے میری آدھی سے زیادہ جان کھینچ رکھی تھی۔ چپ کیوں ہو گیا؟ لے چل پی لے۔ لومڑی کسی شکل والے نے چائے کی پیالی اٹھا کر میری طرف بڑھائی۔ رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے، میں نے کہا۔ ڈر گیا بیچارہ، چیچک زدہ چہرے والے نے کہا۔ ابے زیادہ نخرے نہ دکھا، چل پی، لومڑی نما آدمی نے سخت لہجے میں کہا، اور پیالی دوبارہ میری طرف بڑھائی۔ میں نے پیالی لے لی۔ ایک چسکی لینے سے میرے خشک ہونٹ کچھ نم ہوئے اور میرا جی چاہا کہ ایک ہی سانس میں یہ ابلتا ہوا سیال معدے میں انڈیل لوں تاکہ جسم میں کچھ تو زندگی کی حرارت دوڑے۔ بمشکل میں نے اپنے آپ کو اس خواہش کی تکمیل سے باز رکھا۔ یہ گرم سیال اس وقت میرے لیے بہت اہم تھا۔ چسکی لے کر میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ سب ساکت بیٹھے میری ہی طرف دیکھ رہے تھے، گویا میں کوئی دلچسپ تماشا پیش کر رہا تھا۔ پیالی ہتھیلی پر سنبھال کر میں نے دوبارہ چسکی لینے کے لیے سر جھکایا، لیکن اس بار میں نے چسکی لینے کے بجائے پیالی سردار کے منہ پر کھینچ ماری۔ حتی الامکان پھرتی سے اٹھتے ہوئے میں نے انگیٹھی کو ٹھوکر رسید کی، اور انگاروں کے بکھرنے اور دیگچی کے الٹنے کا منظر میں نے نہیں دیکھا، اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وحشیانہ چیخیں اور دیوزاد کی دھاڑ میں نے اپنے عقب میں سنی، لیکن میں دروازہ پار کر چکا تھا۔ اندھیرے میں تیزی سے سیڑھیاں عبور کرنا خطرناک کام تھا، تاہم میں نے جنگلے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں آخری سیڑھی پر تھا جب میرے عقب میں سیڑھیوں پر دھڑ دھڑ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور پھر ایک فائر ہوا۔ دھماکہ گو میرے کان کے قریب ہی ہوا تھا، تاہم گولی سے میں بچ گیا تھا۔ میں تیزی سے اس راستے کی طرف بھاگا جس سے اس دام میں عذاب میں داخل ہوا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں سالے کو۔ میں نے اب کافی فاصلے پر دیوزاد کی گونج سنی۔ دروازے سے نکل کر میں ناک کی سیدھ میں بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے کچی زمین پر ان کے قدموں کی دھپ دھپ سنائی دے رہی تھی۔ دوسری زیر تعمیر عمارت کے گرد چکر کاٹنے کے بعد میں یک لخت کھلے میدان میں پہنچ گیا جہاں ملگجی روشنی تھی۔ میدان میں بھاگنے کی صورت میں مجھے بڑی آسانی سے گولی ماری جا سکتی تھی، چنانچہ میں بائیں طرف مڑ گیا اور عمارت کی عقبی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ قدموں کی آوازیں میرے تعاقب میں تھیں، تاہم دیوزاد نے دوسرا فائر نہیں کیا تھا۔ میں اپنی تمام تر شکستہ حالی کے باوجود حتی الامکان تیزی سے بھاگ رہا تھا۔
دفعتاً کچی زمین ختم ہو گئی اور میں سڑک پر آ پہنچا۔ سڑک تیزی سے عبور کر کے میں ایک گلی میں گھس گیا۔ گلی کافی طویل تھی اور اس میں روشنی بھی تھی۔ قدموں کی آوازیں گو کہ کافی پیچھے رہ گئی تھی، لیکن وہ لوگ میرا پیچھا چھوڑنے پر تیار نظر نہیں آتے تھے۔ دائیں بائیں مجھے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی، اور اگر میرے گلی عبور کرنے سے پیشتر وہ پچھلے موڑ پر پہنچتے تو آسانی سے میرا نشانہ لے سکتے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میری نظر الیکٹرک پول کے عین قریب پتھریلی سڑک کے وسط میں موجود مین ہول کے ڈھکن پر پڑی۔ زنگ آلود اور گرد سے اٹا ہوا آہنی ڈھکن سڑک کے سینے پر پیوند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے جھک کر ڈھکن کے ہک میں انگلیاں پھنسائیں اور اسے اوپر کو کھینچا، جو کناروں پر آئی ہوئی مٹی میں خاصی سختی سے پیوست تھا، لیکن میرے مجنونانہ جھٹکے پر بہرحال نکل آیا۔ میں نے مین ہول میں جھانک کر دیکھا۔ میری توقع کے مطابق ایک کونے میں اوپر سے لے کر نیچے تک لوہے کی سلاخیں پیوست تھیں جو سیڑھیوں کا کام دیتی تھیں۔ میں نے ڈھکن ایک طرف کھسکا کر رکھا اور اندر لٹک کر ان سلاخوں پر پیر رکھتا نیچے اتر گیا۔ سر بھی سطح زمین کے نیچے آ جانے کے بعد میں نے ایک ہاتھ سے ڈھکن کھسکا کر دوبارہ مین ہول کے دہانے پر رکھ لیا۔ اس عمل میں مجھے بہت کم وقت لگا تھا، لیکن اگر اس دوران وہ لوگ گلی کے موڑ پر پہنچ چکے تھے اور انہوں نے مجھے مین ہول میں اترتے دیکھ لیا تھا تو پھر یہی غلیظ کنواں میری قبر بننے والا تھا۔ غیر ارادی طور پر میں کچھ اور سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ بھل بھل بہتا متعفن پانی اب میرے پیروں سے غالباً چند انچ ہی نیچے رہ گیا تھا۔ سیلن، گھٹن اور سڑان سے سانس لینی دوبھر ہو رہی تھی، چنانچہ میں نے سانس روک لی تھی۔ یوگا کی مشقوں سے استفادہ کرنے کا یہ بہترین موقع تھا۔ ایک بار میرا ہاتھ مین ہول کی اس کی دیوار سے مس ہو گیا۔ میری انگلیوں نے ایک ایسی کائی کا لمس محسوس کیا جس کے تصور ہی سے مجھے الٹی سی آنے لگی تھی۔ اگر میں نے سانس نہ روکی ہوتی تو یقیناً مجھے قے آ جاتی۔ میں ایک ہاتھ سے سلاخ تھامے اور نیچے ایک سلاخ پر دونوں پاؤں جمائے ساکت کھڑا تھا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے قدموں کی دھپ دھپ سنی۔ یہ آوازیں تیزی سے قریب آ رہی تھیں اور میری دھڑکنیں تیز تر ہوتی گئیں۔ اس وقت میں نے اپنے سینے میں مقید سانس کو دھیرے دھیرے آزاد کیا۔ جب دھپ دھپ کی یہ آوازیں مین ہول کے ڈھکن پر گونجنے کے بعد آگے بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد یہ آوازیں معدوم ہو گئیں، لیکن میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ میری تلاش میں ناکام ہونے کے بعد غالباً وہ اسی راستے سے واپس آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے میرا اس کمین گاہ کو چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر سانس روکی اور انتظار کرنے لگا۔ عین اس لمحے مجھے ایک تکلیف دہ احساس ہوا۔ میرے زخمی بازو پر بندھی ہوئی پٹی میں اب خون کو مزید جذب کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اور خون کی بوندیں اب غلیظ پانی میں ٹپک رہی تھی۔ خدایا، کیا اس زخم کے راستے میں میرے جسم کا تمام خون بہہ جائے گا؟ میں نے ڈوبتے دل سے سوچا۔ گو کہ مجھے خون کے ٹپکنے کا صرف احساس تھا اور میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، پھر بھی میں نے یوں آنکھیں میچ لیں گویا اس طرح یہ تکلیف دہ احساس گھٹ جائے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے چین چین کی ایک مکروہ سی آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ میرے پیروں کے قریب ہی دو گول گول نقطے سے چمک رہے تھے۔ چین چین کی مکروہ آواز دوبارہ مین ہول میں گونجی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک چوہا تھا اور غالباً خون کی بو پا کر کہیں سے آن پہنچا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کراہت چوہے سے آتی تھی مجھے، اور پھر غلیظ گٹر کا چوہا۔ میرا دل متلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ٹھوکر رسید کرتا وہ میری پتلون پر چڑھ آیا۔ میں نے ٹانگ کو جھٹکا دیا مگر وہ بری طرح چمٹ چکا تھا۔ میری ٹانگ ساکت ہوتے ہی وہ کچھ اور اوپر چڑھ آیا۔ مجھے اپنی ٹانگ پر اس کا باقاعدہ وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی جسامت بلی سے شاید کچھ ہی کم تھی۔ میں اسے ہاتھ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کس طرح میں نے زخمی بازو والے ہاتھ سے اسے ہٹا پھینکنے کی کوشش کی۔ غلاظت میں لتھڑی ہوئی اور بالوں بھری کھال کے لمس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چوہا ٹانگ پر سے تو ہٹ گیا، لیکن پٹی میں لپٹے ہوئے بازو سے چمٹ گیا۔ میں نے زخمی بازو کو دیوانہ وار جھٹکے دیے اور ہر جھٹکے پر میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، لیکن چوہا گویا پٹیوں کے ساتھ ہی لپٹ گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے سلاخ پکڑ رکھی تھی، اسے چھوڑنے پر میں سیدھا نیچے غلاظتوں کے دھارے میں گر جاتا۔ یکلخت اس متعفن کنویں میں میرا دم گھٹنے لگا اور آنکھیں گویا بینائی کھونے لگیں۔ میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ میں نے مین ہول کی محبوس ہوا میں پے در پے لمبی لمبی سانسیں لی تھیں،
پھر چوہے کے دانت سوئیوں کی طرح میرے زخمی بازو میں اترتے چلے گئے۔ اب میں اپنی چیخ کو نہ روک سکا۔ معلوم نہیں میری آواز باہر تک گئی تھی یا اسی چاہے عذاب میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ بہرحال اب مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ چوہے کے دانت مشین کی سی تیزی سے میرے زخمی بازو کو چھید رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں مزید ایک لمحہ بھی مین ہول میں رہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑوں گا۔ میں اندھا دھند سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے خون کے پیاسے گلی میں واپس آئے تھے یا نہیں، مجھے اب اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ہوش و حواس مخل ہو چکے تھے۔ میرا سر مین ہول کے ڈھکن سے ٹکرایا اور میں نے مزید ایک سیڑھی چڑھ کر سر ہی سے اسے اوپر کو الٹ دیا اور اس سانپ کی طرح تیزی سے باہر نکل آیا جس کے بل میں آگ بھر گئی ہو۔ تازہ ہوا میرے نتنوں سے ٹکرائی لیکن میرے حواس کو سنبھالا نہ دے سکی۔ میں پاگلوں کی طرح گلی میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر میں یوں ہی چکراتا رہا۔ پھر مجھے ایک دیوار نظر آئی اور میں نے اپنے بازو کو اس پر دے مارا۔ ایک بار، دو بار، تین بار، ہر ضرب پر چوہا دیوار کے ساتھ کچلا گیا۔ آخرکار اس کے دانت میرے گوشت کی تہوں سے نکل آئے اور وہ پٹ سے زمین پر آ گرا اور ساکت ہو گیا، لیکن اس کی لمبی سی مکروع دم اب بھی جھٹکے لے رہی تھی۔ دھندلائی ہوئی نظروں سے میں نے دیکھا چوہا واقعی جسامت میں کسی اوسط درجے کی بلی سے کم نہیں تھا اور وہ پورے کا پورا سیاہ تھا، صرف اس کے منہ کا کچھ حصہ سرخی مائل بھورا تھا۔ میرا زخمی بازو اب بے جان انداز میں میرے پہلو میں جھول رہا تھا، لیکن مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کاٹ کر میرے جسم سے علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ میں چند لمحے دیوار کے سہارے سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا، پھر تیورا کر گرا اور لامتناہی اندھیرے نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب سے پہلا احساس مجھے یہی ہوا کہ مجھے قبر میں اتارا جا چکا ہے۔ وہ جگہ اتنی ہی تنگ اور سیلن زدہ تھی۔ پھر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ میں ایک جھلنگا سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور میری آنکھوں کے عین اوپر چھت میں ایک چھوٹا سا بلب نصب تھا جس کی زرد سی روشنی یوں تو نہ ہونے کے برابر تھی لیکن اس وقت میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ قبر میں چارپائی اور بلب نہیں ہو سکتا تھا تو پھر میں کہاں تھا؟ میں نے سوچا اور اسی دوران میں کھسر پھسر کی آواز سنی۔ ذرا سی گردن موڑ کر میں نے آواز کی سمت نظر دوڑائی۔ سفید بنیان اور چار خانے کی دھوتی پہنے ایک دبلا اور سانولا سا نوجوان گھریلو عورتوں کے سے سلیقے کے ساتھ اینٹوں کے فرش پر جھاڑو دے رہا تھا اور بڑی محنت سے اینٹوں کی درمیانی ریخوں میں سے مٹی بھی نکال رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ جھاڑو رکھ کر میری طرف لپکا اور قریب آ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، کیوں شہزادے، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ عاشق علی عرف طبلہ کے گھر میں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ اور جھکتے ہوئے کہا، طبلہ؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرا فلمی نام ہے، اس نے انتہائی سادگی سے جواب دیا۔ اس کے بالائی ہونٹ پر اتنی مختصر مونچھیں تھیں کہ پہلی نظر میں گمان گزرتا تھا کہ شاید دو مکھیاں بیٹھی ہیں۔ تو تم فلمی ہیرو ہو؟ میرے منہ سے اچانک نکلا۔ در حقیقت میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ فلموں میں کام کرتا ہے؟ ہیرو؟ اس نے بیٹھی بیٹھی سی آواز میں اتنا طویل کہکہا لگایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کہکہا نہیں، شاید اپنے حال پر خود ہی رو دینے والے کسی انسان کی طویل چیخ تھی۔ ہیرو کھولیوں میں رہتے ہیں کیا؟ اس کے سینے کی گہرائی سے زخمی سی آواز نکلی۔ وہ تو جوہنو، ماہم اور باندرا پر رہتے ہیں، میں تو ایکسٹرا ہوں۔ ایکسٹرا؟ دنیا میں بھی ایکسٹرا اور فلموں میں بھی ایکسٹرا؟ یعنی اگر میں نہ بھی ہوتا تب بھی دونوں کا کام چلتا رہتا۔ کبھی کبھار کسی فلم میں کام مل جاتا ہے تو 20-30 روپے دہاڑی مل جاتی ہے۔ جب میں نے تمہیں گلی میں بے ہوش پڑے دیکھا تو اپنی رحم دلی کی عادت سے مجبور ہو کر تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنی کھولی میں لے آیا۔ حالانکہ یہ بمبئی ایسا شہر ہے کہ اگر راستے میں کسی کو لاش بھی پڑی نظر آ جائے تو وہ اسے پھلانگ کر اور زیادہ تیزی سے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ میرے قریب ہی فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ لیکن یہ جو اپنا دل ہے نا سالہ، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ موم کا بنا ہوا ہے۔ میں جب تم کو یہاں لایا تو تمہارے بازو سے اتنا خون بہہ رہا تھا جتنا سرکاری نل سے پانی بھی نہیں آتا۔ میں دوڑا دوڑا ڈاکٹر تنکا کے گھر گیا۔ اب تم شاید اس نام پر بھی حیران ہوگے۔ نام تو اصل میں اس کا ڈاکٹر ایشور ناتھ ہے، لیکن وہ دبلا اتنا ہے کہ ہم سب کھولیوں والے اسے اتفاق رائے سے ڈاکٹر تنکا کہتے ہیں۔ لیکن بھائی ہے بڑا کمال آدمی۔ اس نے تمہارے زخموں پر صرف ایک سرخ سی دوا لگائی،
پھر ایک پاؤڈر بھر دیا اور فون یوں رک گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو مٹھائی ملنے پر اس کے آنسو رک جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بازو پر نظر ڈالی، اس پر اب کوئی پٹی وغیرہ نہیں تھی، بس سرخ سرخ لکیروں کے درمیان سفید پاؤڈر بھرا ہوا تھا اور وہ بالکل خشک تھا۔ بازو میں اب کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ نوجوان باتونی معلوم ہوتا تھا، اپنی دھن میں مگن کہہ رہا تھا، با کمال ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تنکا میری طرح رحم دل بھی خاصا ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ رات کے وقت گھر سے آنے کی فیس 30 روپے سے کم نہیں، لیکن میرے پاس کل 29 روپے تھے۔ وہی صبر شکر کر کے لے گیا، 1 روپیہ معاف کر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ تو یہ تھی بھائی کل کی کہانی۔ اب تم ہوش میں آ گئے ہو، یقیناً بھوکے بھی ہوگے اور کچھ کھانے کو بھی مانگو گے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، وہی 29 روپے اپنی کل پونجی تھی۔ گھر میں کھانے پکانے کا سلسلہ نہیں ہے اور ہوٹل والا ملباری ادھار نہیں کرتا، کم از کم مجھ سے تو نہیں کرتا۔ کیا اتنی رات گئے ہوٹل کھلا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کھانے کا نام سن کر اچانک میرے معدے میں ایک بار پھر ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ رات گئے؟ طبلہ ایک بار پھر خود استہزائی کے انداز میں ہنسا۔ بھائی یہ دوپہر کا وقت ہے، کھولی میں جلتے ہوئے بلب پر نہ جاؤ، یہ غریب آدمی کا گھر ہے، یہاں سے روشنی کا گزر کم ہی ہوتا ہے۔ نقاہت کے سے عالم میں نے ذرا پہلو بدلا اور جیبیں ٹٹول کر پتلون کی جیب سے بٹوا نکال کر فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، اس میں کچھ پیسے ہیں، بھائی طبلہ جتنی جلدی ممکن ہو اپنے اور میرے لیے اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام کرو۔ یعنی گویا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پرس اٹھایا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اب اگر تم مجھے اٹھا کر بیچ بھی آؤ تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جیو یار، اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا، تم بھی اپنی طرح کھلے دل کے آدمی ہو۔ اس نے بٹوا کھول کر اس میں سے 50 کا ایک نوٹ نکالا اور اٹھ کر اس دروازے سے باہر چلا گیا جو پہلی نظر میں محض روشن دان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے لیٹے لیٹے گرد و پیش پر نظر دوڑائی۔ کھردری اور بغیر پلستر کے سیلن زدہ دیواروں والی یہ کوٹھڑی بس اتنی ہی بڑی تھی کہ 2 پلنگ اس میں سما سکیں۔ فرنیچر کے طور پر اس میں صرف یہی جھلنگا سی چارپائی تھی جس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ پرلی دیوار کے ساتھ چٹائی بچھی ہوئی تھی، ایک کونے میں سراہی اور اس پر ایلومینیم کا گلاس اوندھا رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف سیمٹ کا اونچا چبوترا تھا جس پر بالٹی اور لوٹا رکھا تھا، یہ غالباً نہانے کی جگہ تھی۔ ایک طرف دیوار پر فلموں کے 2-3 پوسٹر لگے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی کیلوں پر چند کپڑے لٹک رہے تھے۔ فرش پر چٹائی کے قریب ٹین کا ایک سیاہ ٹرنک رکھا تھا جس پر ایک میلی رضائی نہایت سلیقے سے تہہ کر کے رکھی گئی تھی۔ چند منٹ بعد ہی طبلہ بڑی شان سے ایک ہاتھ سے دھوتی کی لڑ سنبھالے کھولی میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے 11-12 سال کا ایک مفلوق الحال لڑکا دونوں ہاتھوں پر کھانے کی ٹرے اٹھائے آ رہا تھا۔ ٹرے فرش پر رکھوانے کے بعد طبلے نے اسے حکم دیا، 10 منٹ بعد کڑک چائے کے 2 گلاس بھی لے آنا۔ لڑکا اسبات میں سر ہلا کر ایک اچٹتی سی نگاہ مجھ پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بے پناہ نقاہت محسوس ہوئی۔ طبلے نے سہارا دے کر مجھے چارپائی سے اتارا اور ہم چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ پہلے 2-1 لقمے تو گویا حلق کو چیرتے ہوئے معدے میں اتر گئے۔ اس کے بعد میں مر بھوکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ یہ میری زندگی کا لذیذ ترین کھانا تھا، اور کھانے کے بعد سراہی کے ٹھنڈے پانی اور گرم گرم کڑک چائے نے گویا حواس کی بند آنکھیں کھول دیں۔ ساری نقاہت دور ہو گئی۔ اب جو تھوڑی بہت کمزوری باقی تھی وہ غالباً خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے تھی۔ واہ مولا، رزق دینے والا بے شک تو ہی ہے۔ طبلہ نے چائے کا گلاس ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھ دعائیا انداز میں اٹھا کر بڑے صوفیانہ لہجے میں کہا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میری رگو پے میں بھی چند لمحے کے لیے بجلی سی دوڑی تھی، لیکن اب عجیب سا خمار طاری ہو رہا تھا، شاید یہ گندم کا خمار تھا۔ میں نے بھی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اب کیا پروگرام ہے بھائی؟ طبلہ نے نیم وا آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اسٹوڈیو جانے کی سوچ رہا تھا، ایکسٹرا سپلائر نے بلایا تھا، شاید کوئی کام نکل آئے، شوٹنگ تو کئی فلموں کی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم ہو آؤ، میں نے کہا، میں اتنی دیر آرام کر لوں گا، اگر تم اجازت دو گے تو چند دن میرا قیام یہیں رہے گا۔ اس کے لیے اجازت کی نہیں، پیسوں کی ضرورت پڑے گی میرے بھائی، اگر میری دھیاڑی لگتی رہی تب تو فکر کی کوئی بات نہیں، ویسے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں،
ابھی تک تو مولا کا کرم رہا ہے کہ کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئی، لیکن اگر آ جائے تو حوصلہ مت ہارنا۔ اس نے اٹھ کر کھونٹی پر لٹکے ہوئے کپڑوں میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا، فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں نے وثوق سے کہا، چند دن کے گزارے کے تو میرے پاس پیسے موجود ہیں، اور اگر زیادہ ہی کوئی مسئلہ ہوا تو میرے پاس یہ بھی ہے۔ میں نے گلے میں پڑی ہوئی سونے کی زنجیر اسے دکھائی جو 2.5-3 تولے سے کم نہیں تھی۔ بس پھر تو فکر کی کوئی بات نہیں، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے یوں کنگلے دو۔ وہ اپنی اٹنگی سے پتلون پہنتے ہوئے گنگنایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، ایک دوسرے کی داستان غم پھر کبھی فرصت میں بیٹھ کر سنائیں گے۔ اب میں چلتا ہوں، تم بے فکر ہو کر لمبی تان کر سو جاؤ۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو دروازے سے نکل بائیں ہاتھ پر سیڑھیاں چڑھ کر سامنے ہی گلی میں ملباری کے ہوٹل چلے جانا۔ پیسے ملباری کے منہ پر مارنا اور وہ تمہاری مطلوبہ چیز فوراً باہر والے کے ہاتھ بھیج دے گا۔ پیسوں کے ذکر پر یاد آیا، ذرا بس کے کرائے وغیرہ کے لیے 5 روپے تو عنایت فرماؤ۔ بٹوا چٹائی کے قریب ہی پڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، غیر دوستانہ قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو یار؟ جتنے پیسوں کی ضرورت ہو اس میں سے نکال لو۔ وہ اٹنگی سے پتلون پر ایک شکن آلود قمیص پہن چکا تھا اور دیوار سے لٹکے آئینے کے سامنے کھڑا تیل میں چپڑے ہوئے بالوں کو بڑے سلیقے سے پیشانی پر جما رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اطمینان سے لیٹ کر اس ڈائری کا مطالعہ کروں گا جو ممی نے مجھے دی تھی اور جس میں بقول ان کے میری زندگی کے تمام اہم ترین سوالوں کے جواب موجود تھی۔ اور تب اچانک جیسے میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ڈائری تو بلیزر کی جیب میں تھی اور بلیزر اس وقت میرے آس پاس کہیں موجود نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ بلیزر تو میں عجلت میں اس لڑکی شوبھا کے گھر میں ہی چھوڑ آیا تھا جو مجھے گاہک بنا کر ساتھ لے گئی تھی۔ تبلا اس وقت میرے پرس میں 5 کا نوٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے بازو سے جا پکڑا۔ وہ خوف سے اچھل پڑا۔ کیا بات ہے، تمہارا ارادہ بدل گیا ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ تبلا، اس علاقے کا نام کیا ہے؟ میں نے اس کے سوال پر دھیان دیے بغیر کہا، آدرش نگر۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن نام سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، یہاں زیادہ تر وہی لوگ رہتے ہیں جن کا ایک بھی آدرش پورا نہیں ہوا۔ اب مجھی کو لے لو، لیکسن اسٹریٹ۔ اس نے ذہن پر زور دیا، پھر چٹکی بجاتے ہوئے بولا، ہاں یاد آ گیا، کافی دور ہے یہاں سے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وہ بات دراصل یہ ہے تبلا کہ میں وہاں ایک لڑکی کے گھر اپنا کوٹ بھول آیا ہوں۔ کوٹ میں کچھ ضروری کاغذات ہیں۔ میں نے مستربانہ لہجے میں کہا، تم ذرا میرے ساتھ چلو، ٹیکسی میں چلتے ہیں، دراصل میں یہاں اجنبی ہوں۔ او، اس نے گویا اطمینان کی سانس لی۔ شکر ہے تم تو کوٹ ہی بھول آئے ہو۔ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں، وہ کسی لڑکی کے ہاں جاتے ہیں تو بنیان ہی بھول آتے ہیں۔ ویسے استاد، داستان تمہاری بھی کچھ پرپیچ ہی معلوم ہوتی ہے۔ لیکسن اسٹریٹ پر لڑکی کے ہاں کوٹ بھول آنا اور پھر فیکٹری ایریا میں ایک گلی میں زخمی حالت میں پڑے پائے جانا۔ وہ خود کلامی کسی لہجے میں بولا، پھر قدرے چونک کر پوچھنے لگا، لڑکی کے بھائی آ پہنچے تھے کیا؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، وہ ایسی ہی تھی، پیشہ ور قسم کی۔ میرے زخمی ہونے کا چکر دوسرا تھا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، میرے ساتھ چلو۔ چلو بھائی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر ایک بار پھر آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دفعتاً مجھے اپنی قمیض کا خیال آیا جس کی آستین کندھے تک خون میں لتھڑ کر خشک ہو چکی تھی۔ یار تبلا، تمہارے پاس کوئی دوسری قمیض نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ قمیض؟ اس نے ناقدانہ نظر سے میرا سر تپا جائزہ لیا۔ قمیض تو ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میری قمیض تمہیں آ جائے گی؟ یہ ہرن کی کھال گھوڑے پر مونڈھنے والی بات ہے، لیکن ٹھہرو، میں نے 5-6 سال پہلے کی ایک قمیض بطور ثبوت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اسے اچانک یاد آیا۔ کس بات کے ثبوت پر؟ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھا۔ کہ کبھی میں بھی صحت مند تھا، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور صندوق کی طرف بڑھ گیا۔ رضائی ہٹا کر اس نے صندوق کھولا اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس میں سے ایک پرانی اور مسلی ہوئی سی زرد قمیض نکالی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ قمیض تبلا ہی کی رہی ہوگی، یہ مجھے کچھ ڈھیلی ہی رہی۔ قمیض پتلون میں اڑسنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جھجکتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس یقیناً کوئی ٹوپی اور سیاہ شیشوں والی اینک بھی ہوگی۔ بات کیا ہے یار؟ اس نے شک آلود سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پولیس سے بھاگے ہوئے تو نہیں ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں یار، میں نے اس کا کندھا تھپکا۔ بس وہ ذرا ایک لڑکی کے معاملے میں کچھ ٹٹ پونجیے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب ان سے سامنا ہونے کا کوئی امکان تو نہیں
لیکن میں فی الحال احتیاط سے ہی کام لینا چاہتا ہوں۔ بازو زخمی ہے، اس لیے لڑائی بھڑائی سے پرہیز ہی رکھوں تو بہتر ہے۔ ایک رات کی دوستی میں مروا نہ دینا یار۔ وہ بڑبڑایا، پھر قدرے بلند آواز میں بولا، دونوں چیزیں ہیں تو صحیح میرے پاس، لیکن انہیں پہن کر اچھے بھلے کارٹون لگو گے۔ پرواہ نہیں، تم نکالو تو صحیح، میں نے بےتابی سے کہا۔ وہ ایک بار پھر جا کر عمرو عیار کی زنبیل سے مشابہ اس صندوق پر جھک گیا اور گویا سمندر میں غوطہ لگا کر مراد کے موتی نکال لایا۔ سیاہ مخمل کی 2 پلی ٹوپی اور ایک سستا سا دھوپ کا چشمہ لگا کر میں نے دیوار پر آویزاں دھندلے سے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میری حیت یکسر بدل چکی تھی۔ میرا خیال غلط تھا۔ طبلہ نے میرا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ میری قمیض، ٹوپی اور اینک کے ساتھ تم کارٹون لگو گے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ بات یہ ہے بھائی، اس نے ایک بار پھر ٹھنڈی سانس لی، کہ خوبصورت لوگ ہر حال میں خوبصورت لگتے ہیں۔ آؤ چلیں۔ کھولی سے نکل کر وہ دروازے میں تالا ڈالتے ہوئے بولا، تمہاری معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ تالا محض ہاتھی کا دانت ہے، بغیر چابی کے کھلتا ہے۔ آئندہ جب کبھی میری عدم موجودگی میں آنا پڑے تو چابی کے تردد میں نہ پڑنا، ایک ہلکا سا جھٹکا دینا اور بس کھل جا سم سم۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا احاطہ سا تھا، جس کی چھت گنبد نما تھی اور دیوار کے ساتھ چاروں طرف اسی قسم کی کھولیاں بنی ہوئی تھیں۔ مغلوں کے زمانے میں اس طرز پر استبل بنائے جاتے تھے۔ بائیں ہاتھ پر 2 دیواروں کے درمیان ایک تنگ سا راستہ تھا۔ اس سے گزر کر ہم چند ناپختہ سیڑھیوں تک پہنچے، جن کے اختتام پر بڑا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے کی جڑوں میں اتنی مٹی جم چکی تھی کہ اب اس کے پٹ اپنی جگہ سے بال برابر بھی جنبش نہیں کر سکتے تھے۔ دروازے سے گزر کر ہم سڑک پر آ گئے۔ بڑی بارونق گلی تھی، دونوں طرف اچھے بھلے اونچے اونچے پختہ مکانوں کی قطاریں تھیں، جن کے نچلے حصوں میں دکانیں تھیں۔ کھولیاں زمین کی سطح سے کم از کم 8-9 فٹ نیچے تھیں اور ان کے اوپر بھی مکانات نہ جانے کس حساب سے بنے ہوئے تھے۔ بارش میں تو پانی کھولیوں میں چلا جاتا ہوگا۔ میں نے طبلے کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، شکر ہے بمبئی میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی۔ وہ بولا، جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے ایک ہی زوردار بارش ہوئی ہے۔ شکر ہے اس روز میں چٹائی پر نہیں سویا ہوا تھا، ورنہ ڈوب ہی جاتا۔ میری تو نیند بھی کم بخت ایسی ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بارش ہوئی اور کب کھولیوں میں گھٹنوں گھٹنوں پانی بھر گیا۔ دفعتاً وہ چونک کر بولا، روک لوں؟ کسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ ایک ٹیکسی آ رہی ہے، اس نے سادگی سے کہا اور سامنے اشارہ کیا۔ فوراً روکو، میں نے خود ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹیکسی ہمارے قریب آ رکی۔ جمشید جی، روڈ کی طرف چلو۔ طبلہ نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت کی، آگے میں راستہ بتاؤں گا، لیکسن اسٹریٹ چلنا ہے۔ تقریباً 25 منٹ بعد ہم لیکسن اسٹریٹ پہنچے اور مطلوبہ عمارت کو پہچاننے کے بعد میں نے ٹیکسی رکوائی۔ تم یہیں گاڑی میں ٹھہرو، میں ابھی آیا، میں نے طبلہ سے کہا اور چکردار 24 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر پہنچا۔ مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازے پر تالا لٹک رہا تھا۔ چند لمحے تو میں گمسم کھڑا رہا، پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ رات کے وقت چکر لگاؤں گا۔ اس وقت شاید لڑکی اور اس کا بھائی دونوں ہی کہیں نکلے ہوئے تھے۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو احساس ہوا کہ برابر والے دروازے میں کھڑی ایک سوکھی سی عورت چبھتی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے بال تو سیاہ تھے، مگر چہرے پر بڑی بوڑھیوں کی طرح جھریاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھنے کی جرت کرتا، وہ خود ہی بول پڑی۔ شوبھا کے گاہک ہو کیا؟ اس نے کرخت اور زہریلے لہجے میں پوچھا۔ گاہک؟ میں نے بوکھلا کر کہا، نہیں تو میں تو ایک دکاندار ہوں۔ کل سریندر میرے پاس کچھ دوائیں لینے آیا تھا تو سردی سے ٹھٹھر رہا تھا۔ میں نے ترس کھا کر اسے اپنا کوٹ دے دیا تھا۔ میں وہ کوٹ واپس لینے آیا تھا، اس نے تو وعدے کے مطابق صبح نہیں پہنچایا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ بھاڑ میں، بڑھیا نے جل کر کہا۔ صبح مالک مکان نے انہیں دھکے دے کر نکال دیا۔ نکال دیا؟ میں نے دہرایا اور میرا دل بیٹھ سا گیا۔ نکالتا نہیں تو اور کیا کرتا؟ بڑھیا باقاعدہ ہاتھ نچا کر بولی، اچھے بھلے سب شریف لوگ آباد ہیں اس بلڈنگ میں، اس اکیلی لڑکی نے گند ڈال رکھا تھا۔ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے۔ یہاں بہت سے بہو بیٹیوں والے بھی رہتے ہیں، سب کب سے دباؤ ڈال رہے تھے مالک مکان پر۔ ایک تو شوبھا کے لچھن ہی کچھ کم نہیں تھے، اوپر سے اس کا وہ بغیرت بھائی روز ٹھرا پی کر آ جاتا تھا اور رات بھر غل گپاڑا مچا کر دن میں سوتا رہتا تھا۔ کل بھی اس نے یہاں وہ ادھم مچایا کہ خدا کی پناہ۔ آخر مالک مکان کو غیرت آ ہی گئی، اور وہ بھی شاید اس لیے
کہ ان پر اب تیسرے مہینے کا کرایہ بھی چڑھ گیا تھا۔ بڑھیا کے الفاظ میرے پردہ سماعت کو چھید رہے تھے۔ اس کا اصلاح سماج کا جوش کچھ کم ہوا تو قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی، کیا بتایا تھا تم نے؟ دکاندار ہو تم؟ تمہارا کوٹ مانگ کر لایا تھا سریندر؟ جی ہاں، میں نے تھوک نگل کر کہا، پیروں کے ساتھ ساتھ گویا میری زبان بھی پتھر کی ہو گئی تھی۔ نیلا روئی دار سا کوٹ تھا نا؟ اس کے سامنے والی جیب پر سنہرے دھاگے سے ایک چڑیا سی کڑی ہوئی تھی۔ بڑھیا کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، گویا وہ مجھے کوٹ کے متعلق کوئی اہم بات بتانے لگی ہو۔ کوٹ کی جیب پر کڑے ہوئے عقاب کو اس نے چڑیا بتا دیا تھا، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑھیا نے کوٹ دیکھا تھا۔ جی ہاں، بالکل وہی کوٹ تھا، میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ وہی کوٹ تو سریندر نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب مالک مکان کے آدمیوں نے اسے دھکے دے کر نکالا، بڑھیا نے اطمینان سے کہا۔ سامان کی گٹھڑی سر پر لدی ہوئی تھی اور وہ ساری بلڈنگ والوں کی لعنت ملامت سنتا وہی کوٹ پہنے یوں ڈھٹائی سے اکڑتا ہوا جا رہا تھا، اور شاہی خلعت پہن رکھی ہو اور رعایا اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہو۔